بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أولئك ينادون من مكان بعید۔ کہتے ہیں کہ یہ یاد دہانی پہلی کتابوں کی زبان میں کیوں نہیں اتاری گئی؟ ہم اگر اس قرآن کو اجمی قرآن بنا کر اتارتے تو اس وقت یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتیں خود ہماری زبان میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں؟ کیا تعجب کی بات ہے کہ کلام اجمی اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کانوں میں البتہ یہ گرانی ہے اور ان کے اوپر یہ ایک حجاب بن گیا ہے۔ یہی ہیں جو قیامت کے دن اب کسی دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اس نئی کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، مگر اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو خدا کی کتاب کے ساتھ اس ظلم کی پاداش میں ان حاملین کتاب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اب اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ اس سے نجات کے لیے یہ خدا کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائیں تو انہی کا بھلا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جس قیامت سے ڈرا رہے ہو یہ کب نمودار ہوگی؟ ان سے کہو قیامت کا علم تو اللہ ہی سے متعلق ہے، اور صرف قیامت ہی نہیں، یہ اسی کا علم ہے کہ جس کے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے۔ یہ اپنے شریکوں کے بل پر اس سے بے پرواہ ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، انہیں بلاؤ کہ تمہیں چھڑا لیں، تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے عرض کر دیا کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سب ان سے ہوا ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے، اور یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔
انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ مصیبتوں کو آتے دیکھ کر بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا، لیکن اگر اس پر مصیبت آ جائے اور وہ دیکھے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اس کو اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی، لیکن بالفرض ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو کچھ شک نہیں کہ میرے لیے اس کے ہاں بھی اچھا ہی ہے۔ یہ ان کے خواب ہیں جن کے بل پر یہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، سو ان منکروں کو ہم ضرور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے اور ان کو لازماً ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اس پر جب ہم عنایت فرماتے ہیں تو وہ غرور و استکبار سے منہ موڑتا اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ ان سے کہو ذرا غور تو کرو کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور اس پر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں جا پڑا۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر اور یہ بھی متنبہ ہو جائیں، انہیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ اور تمہاری تسلی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے؟ سنو، یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی کی طرف ہی سے شک میں ہیں، سنو وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔